سلام عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنے خدا کی، جس کے فضل کے باعث آج صبح آپ کے درمیان میں موجود ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ایف جی اے چرچ النور ٹاؤن کی لیڈرشپ کے لیے، پاسٹر سیف السلیمان کے لیے، پاسٹر شہریار ہیں، پاسٹر لطیف نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کی لیڈرشپ کے لیے، چرچ کمیٹی کے لیے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اکثر مجھے اپنے پلپٹ پر کلام کو شیئر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ جتنا زیادہ کسی بھی چرچ کا پلپٹ مضبوط ہوگا، اتنی ہی زیادہ کلیسیا بھی مضبوط ہوگی۔ ہاللیلویا۔ پلپٹ کے مضبوط ہونے سے مراد جتنا زیادہ پلپٹ سے بائبل مقدس کی خالص، بیلنس اور درست تعلیم کو کلیسیا تک پہنچایا جاتا ہے، اس کے وسیلہ سے چرچ سٹرونگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب ایک سٹرونگ چرچ ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ آج صبح کتنے لوگ ہیں جو بائبل مقدس سے محبت کرتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پر بائبل کو سٹڈی کرتے ہیں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو بائبل پر عمل کرتے ہیں؟ ویری گڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ عزیزوں، یہ جو بائبل مقدس ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو لفظ ہے بائبل، اس کے لیے گریک ورڈ ہے ببلیا یا ببلیون، جس کا مطلب ہے کتابیں۔ تو بائبل مقدس جو ہے یہ الہامی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، یعنی یہ ایک ڈیوائن لائبریری ہے۔ اور یہ جو بائبل مقدس ہے یہ اس زندہ خدا کا، جس نے ہم سے محبت کی ہے، اس کا محبت نامہ، اس کا لو لیٹر ہے۔ اور یہ جو بائبل مقدس ہے یہ گاڈز بریتھ یعنی خدا کا سانس ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3:16 میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، بائبل مقدس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ خدا کے سانس سے ہے، خدا کے دم سے ہے، اس میں خدا کی زندگی ہے۔ ہم جتنا زیادہ اسے پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، خدا کی زندگی، خدا کا سانس، خدا کا دم ہمارے اندر منتقل ہوتا جائے گا، اور ہم اس کلام کی قدرت سے اس زمین پر ایک فتح مند، ایک بابرکت، ایک پھلدار اور ایک تندرست زندگی گزار سکیں گے۔ ہاللیلویا۔ سو آئیں اس کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے اور خدا کے نام کو جلال اور بزرگی دیں گے۔ پریز گاڈ۔ سو آج صبح جن کے پاس بائبل مقدس ہے، میرے ساتھ نکالیے گا نئے عہد نامہ میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ ایک ہی آیت ہے جو ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، 12واں باب اور آیت نمبر 11 ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر اس تلاوت میں شریک ہوں۔ میں پڑھوں گا، آپ اسے میرے پیچھے دہرائیے۔ سو لکھا ہے، کوشش میں سستی نہ کرو، بلند آواز سے، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ پاتھرا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو عزیزو، آج صبح
جس مضمون پر، جس ٹاپک پر ہم بات کرنے کو ہیں، وہ ہے اسپرچول پیشن، یعنی روحانی جوش۔ یہ جو رومیو کا خط ہے، یہ نئے عہد نامہ کے اندر پولس رسول کے خطوط میں سے ایک خوبصورت خط ہے، جس میں اس نے زبردست ٹیچنگ دی ہے۔ اور یہ جو چیپٹر نمبر 12 ہے، 12واں باب ہے، اس میں بہت ہی پریکٹیکل ٹیچنگ دی گئی ہے۔ عملی باتوں کی تعلیم جو ہے پولس رسول نے روما کی کلیسیا کو دی ہے۔ اور جو ٹیکسٹ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس متن کے اندر 3 باتوں کو درج کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کوشش میں سستی نہ کرو۔ نمبر 2، روحانی جوش میں بھرے رہو۔ اور نمبر 3، خداوند کی خدمت کرتے رہو۔ اور اب ان 3 باتوں میں سے جو دوسری بات ہے، روحانی جوش میں بھرے رہو، آج صبح ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ جو جوش ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا ولولہ ہے، ایک ایسی لہر ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس لہر سے، اس ولولے سے لبریز ہو جاتا ہے، تو جوش جو ہے یہ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح کی صورتحال میں کٹھن سے کٹھن کام کرنے کی نہ صرف تحریک دیتا ہے، بلکہ اس کام کو کرنے کا حوصلہ، قوت اور دلیری بھی بخشتا ہے۔ اور یہ جو جوش ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جسے کوئی قابو نہیں کر سکتا، اسے قابو کرنا مشکل کام ہے۔ اور جس کام کے لیے بھی انسان کے اندر جوش پیدا ہو جائے، وہ پھر کام کیسا بھی کیوں نہ ہو، انسان کر گزرتا ہے۔ اور یہ جو جوش ہے، اس کی جو سادہ سی ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کسی بھی فیلنگ کا، کسی بھی ایموشن کا جب وہ اسٹرانگ ہو جائے یا پاورفل ہو جائے تو اسے جوش کہتے ہیں، پیشن کہتے ہیں۔ اور کسی خدا کے خادم نے جوش کی یہ بھی تعریف کی ہے کہ مسیح کا مصلوبیت کے دکھ کو سہنا، دیٹ از پیشن۔ یہ جوش اور یہ جذبہ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مووی بھی آئی تھی، دی پیشن آف دی کرائسٹ۔ اور یسوع مسیح جو اس دنیا کے اندر تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آئے، مسیح کے اندر ایک پیشن تھا، ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا کہ وہ مصلوبیت کے دکھ کو سہے، صلیب پر جائے، کفارہ دے۔ اور اس کام کے لیے اس کے سامنے اگرچہ رکاوٹیں آئیں، لیکن چونکہ مسیح کے اندر پیشن تھا، جوش تھا، کوئی رکاوٹ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ اس نے تمام رکاوٹوں کو توڑا، عبور کیا، صلیب پر گیا، کفارہ دیا اور فتح مندی کا نعرہ لگایا کہ تمام ہوا، اور تمام بڑی نوع انسان کے گناہوں کے لیے، ان کی نجات کے لیے یسوع نے صلیب پر انتظام کر دیا۔ اور آج جو شخص مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ گناہوں سے نجات پا جاتا ہے۔ سو مسیح کا مصلوبیت کے دکھ کو سہنا بھی، یہ بھی کیا ہے؟ جوش ہے، پیشن ہے۔ اور یہ جو جوش ہے، یہ جسمانی بھی ہے اور یہ روحانی بھی ہے، یہ ظاہری بھی ہے اور یہ باطنی بھی ہے، یہ نیگیٹو بھی ہے اور یہ پازیٹیو بھی ہے۔ لیکن آج صبح جس جوش کی، جس پیشن کی ہم بات کریں گے، یہ باطنی ہے، یہ پازیٹیو ہے، یہ اسپرچول ہے، یہ روحانی ہے، اور یہ وہ جوش ہے جس کے ساتھ ہوش بھی ہے۔ ورنہ عام طور پر لوگ جوش میں ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تو جتنا ضروری جوش ہے،
اتنا ہی زیادہ ہوش بھی ضروری ہے. دونوں کا بیلنس ہونا زندگی میں ضروری ہے. اور یہ جو جوش ہے، جب یہاں پر پولس نے لکھا کہ روحانی جوش میں بھرے رہو، تو یہاں پر جوش کے لیے جو گریک ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ ہے زیو، جس کا مطلب ہے بوائلنگ پوائنٹ. اور اس کی جو گرامر ہے اس میں کوئی بھی کام جو ہے یہ مسلسل جاری رہتا ہے. آپ سب جانتے ہیں جب پانی کو بوائل کیا جاتا ہے اور جب پانی بوائلنگ پوائنٹ پر آ جاتا ہے تو پانی کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے، اتنی سٹیم ہوتی ہے کہ جس برتن میں پانی رکھا جاتا ہے اس کے اوپر اگرچہ ایک ڈھکن بھی رکھا جائے تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا، خاص طور سے بہنوں کو، جب پانی بوائل ہو جاتا ہے، ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر پریشر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی جو سٹیم ہے اس کا پریشر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ اس ڈھکن کو جو اس کی آگے اوپر ایک رکاوٹ ہوتی ہے اسے بھی ہٹا کر جو ہے باہر نکل آتا ہے جب پانی بوائلنگ پوائنٹ پر ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ایک مسیحی، جب ایک ایماندار، جب ایک خدا کا خادم، جب ایک چرچ روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر ہوتا ہے، جب وہ روح میں روحانی جوش سے بھرا ہوتا ہے تو پھر اگرچہ اس کے سامنے کسی بھی قسم کی رکاوٹ آئے وہ رکاوٹوں کو توڑتا ہے، ان کو عبور کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو، اپنی خدمت کو بخوبی سر انجام دیتا رہتا ہے. کب؟ جب وہ روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر ہوتا ہے. روحانی جوش میں بولیں، ہم روحانی جوش پر بات کر رہے ہیں تو آپ میں جوش نظر تو آنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ روحانی جوش میں بھرے رہو. تو ایماندار کو روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر آنا ہے. اور جوش میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی کو بوائلنگ پوائنٹ پر لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آگ پر رکھنا پڑتا ہے. جب تک آگ نہیں جلائی جائے گی پانی ہوگا لیکن پانی کبھی بھی بوائلنگ پوائنٹ پر نہیں آئے گا. پانی کبھی بھی اس کے اوپر جو ڈھکن رکھا گیا ہے اسے ہٹا کر اس کی بھاپ کبھی بھی باہر نہیں آئے گی. اس کے لیے آگ جلانی پڑتی ہے. تو ایماندار کو روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو بھی آگ کی ضرورت ہے. اور پتہ کون سی آگ؟ یرمیہ کی کتاب میں کلام کو آگ کہا گیا ہے. تو جب کسی بھی ایماندار کی زندگی میں خدا کے کلام کی مقدس آگ لگتی ہے، جب خدا کے کلام کی آگ کسی بھی ایماندار کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو پھر وہ شخص اپنی روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ روحانی جوش سے بھر جاتا ہے. روحانی جوش سے وہ لبریز ہو جاتا ہے. اور یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے. بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں اس کی 32ویں آیت کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا یہ حوالہ، جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو بہت سے لوگوں نے، بلکہ بہت سے شاگردوں نے بھی یقین نہیں کیا. 2 شاگرد تھے جو یروشلم سے اماؤس کی راہ کی طرف جا رہے تھے، جو یروشلم سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے. تو ان کی بابت لکھا ہے کہ وہ جو شاگرد تھے بڑے غمگین تھے، مایوس تھے، اداس تھے. ان کے جو دل تھے وہ بجھے ہوئے تھے، یعنی وہ اپنی روح میں ٹھنڈے پڑ چکے تھے. اور جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو راہ میں خداوند یسوع مسیح بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا اور خداوند نے نوشتوں کے بھید ان پر کھولنا شروع کیے. خداوند نے انہیں کلام سنانا شروع کیا
اور جیسے جیسے خداوند انہیں کلام سناتا گیا، جیسے جیسے نوشتوں کے بھید ان پر کھلتے گئے، کلام کی اس آگ نے جب ان کے دلوں کو چھوا تو انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے آپس میں کہا، جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کے بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ ان کے دل جوش سے کیسے بھرے؟ بولیں، آپ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ پھر بولیں نا، کیا کیا انہوں نے؟ ان کے دل کس سے بھر گئے؟ جوش سے۔ وہ اپنی روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر آ گئے، وہ روحانی جوش سے لبریز ہو گئے۔ کب؟ جب نوشتوں کے بھید کھولے گئے، جب کلام انہیں سنایا گیا، جب کلام کی آگ نے ان کے دلوں کو چھوا اور ایسا جوش ان میں آ گیا، وہ جو خوف زدہ تھے، وہ جو مایوس تھے، وہ جو نا امید تھے، جو ڈرے ہوئے تھے، جو یروشلم کو چھوڑ کر اماؤس کی طرف جا رہے تھے، لکھا ہے کہ وہی اداس، مایوس اور بجھے ہوئے لوگ جو بجھے ہوئے تھے جوش سے بھر گئے، پھر دوبارہ یروشلم گئے ہیں اور وہاں جا کر مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ کب؟ جب ان کے اندر روحانی جوش آ گیا۔ اور یہ کیسے آیا؟ کلام سے آیا۔ جب تک کلام نہیں ہوا وہ روح میں کیا رہے؟ ٹھنڈے ہو گئے، مایوس ہو گئے، خوف زدہ اور بے دل ہو گئے۔ آج ہم کلیسیاؤں میں دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں جوش پتہ کب آتا ہے؟ جب گیت گائے جاتے ہیں، جب پرستش کی جاتی ہے، جب حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس وقت کلیسیا میں بڑا جوش آپ کو نظر آئے گا، بڑی تالیاں، بڑے نعرے، بڑی بلند آوازیں۔ لیکن جب کلام جو حقیقی جوش پیدا کرتا ہے زندگیوں میں، جب وہ سنایا جاتا ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن آج یہ بات سیکھیں، جوش، بے شک ہمیں جوش سے خدا کی پرستش کرنی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن جوش آپ کے اندر کلام پیدا کرے گا۔ کوئی اور چیز روحانی جوش آپ کے اندر پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ جو ابلیس ہے نا، یہ بڑا چلاک ہے، یہ بڑا مکار عیار ہے۔ ورشپ میں آپ کو یہ ایکٹیو رکھے گا کیونکہ اس سے کوئی پرابلم نہیں، اسے پتہ ہے گائیں گے بجائیں گے اور پھر ختم۔ لیکن اسے پتہ ہے جب کلام سنیں گے، کلام کی آگ ان کے دلوں کو چھوئے گی، جب کلام کی آگ ان کو لگے گی تو یہ روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر آئیں گے، یہ روحانی جوش سے بھر جائیں گے اور یہ اس کام کو کریں گے جس کو کرنے سے میں ان کو روکنا چاہتا ہوں۔ وہ کلام کے دوران اپنے شکاری پرندوں کو بھیجتا ہے تاکہ کلام کا بیج چرا لے، کیونکہ اسے پتہ ہے کلام آپ کو جوش دلائے گا۔ اس بات کو سمجھیں، کلام کو بڑی توجہ سے، سنجیدگی سے، فوکس کے ساتھ سنا کریں، کیونکہ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ بائبل مقدس کیا ہے؟ خدا کا سانس ہے، گاڈز بریتھ، اور شیطان اس بات کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ سنجیدگی سے، فوکس سے سنیں گے تو خدا کا سانس ان کے اندر آئے گا، خدا کا دم ان کے اندر آئے گا، خدا کی زندگی ان کے اندر آئے گی، اور یہ پاک ہوتے جائیں گے، یہ صاف ہوتے جائیں گے، یہ شفاف ہوتے جائیں گے، یہ روحانی جوش سے بھرتے جائیں گے، یہ روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر آئیں گے، اور یہ اس کام کو جو ان کے سپورٹ کیا گیا ہے مسیح کی گواہی دینے کا، اس کام کو کریں گے، اور وہ اس کام سے ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ کلام نہیں سننے دیتا آپ کو۔ کلام کے دوران لوگوں پر نیند کے غلبے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شیطان کہتا ہے سو جا،
یہی سون کا ٹائم ہے. کئی لوگوں کے دماغ میں کئی سوچیں چلنا شروع ہو جائیں گی. کوئی کام ان کو یاد آ جائے گا کلام کے دوران ہی. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کلام کو سنیں گے تو یہ روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر آ جائیں گے، یہ روحانی جوش سے بھر جائیں گے. پولس نے کیا لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو اور خداوند کی خدمت کرتے رہو. خداوند کی خدمت کرنے کے لیے، خدا کا کام کرنے کے لیے اور مسلسل کرتے رہنے کے لیے ہمیں روحانی جوش سے بھرنے کی ضرورت ہے. اگر اس جوش سے نہیں بھریں گے تو ہم سست ہو جائیں گے، ہم کاہل ہو جائیں گے. اور یہی تو ابلیس چاہتا ہے کہ وہ سست کر دے، سب کو کاہل کر دے، تاکہ یہ مسیح کی گواہی نہ دے سکیں. سو روحانی جوش میں بھرے رہو اور خداوند کی خدمت کرتے رہو. جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے، جتنا زیادہ اس پر عمل کریں گے، جتنا زیادہ سنیں گے، آپ روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر رہیں گے، آپ روحانی جوش سے بھرے رہیں گے. تو آج صبح میں چند ایک لوگوں کی مثالیں دے کر آپ کے ساتھ اس روحانی جوش کے مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم سیکھیں گے کہ واقعی میں جوش ہوتا کیا ہے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوش ہے یہ کیا ہے؟ کیا اونچی اونچی بولنا، یا زور زور سے شور مچا کر بولنا، یا اچھلنا، یا اونچی اونچی دعائیں کرنا، کیا یہ جوش ہے؟ یہ جوش کا ایک حصہ ضرور ہے جب ہم روح سے بھر جاتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں. لیکن جو روحانی جوش ہے آج صبح ہم جانیں گے یہ جوش جو ہے کرتا کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے زندگی میں. تو سب سے پہلی بات، جو پہلی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے پولس رسول کی. اور اس پہلے پوائنٹ کو میں نے نام دیا ہے منادی یا کلام سنانے کے جوش سے بھرے رہنا. اور جب اعمال کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دیتا رہا کہ یسوع ہی مسیح ہے. کیا لکھا ہے پولس کے بارے میں؟ کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر. یہ جو جوش ہے یہ مجبور کرتا ہے کہ مسیح کی گواہی دی جائے، بتایا جائے کہ مسیح ہی زندہ خدا کا بیٹا ہے. اور پولس رسول اپنی ساری عمر اپنی روح میں کلام سنانے کے حوالے سے بوائلنگ پوائنٹ پر رہا. یہ پیشن کبھی بھی اس کے اندر کم نہیں ہوا، وہ اس سے بھرا رہا، وہ اس سے لبریز رہا، اور جہاں جہاں بھی گیا وہ مسیح کی منادی کرتا رہا. مسیح کو قبول کرنے سے پہلے بھی اس کے اندر جوش تھا، لیکن وہ مذہبی جوش تھا، وہ رسمی جوش تھا، وہ روایتی جوش تھا. اگر آپ فلپیوں 3:6 پڑھیں تو فلپیوں 3:6 میں لکھا ہے، پولس اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا تھا. مسیح کو ملنے سے پہلے جو اس میں جوش تھا وہ کیا تھا؟
کلیسیا کو وہ ستانے والا تھا، کلیسیا کو ختم کرنے والا، برباد کرنے والا تھا، اور یہ ایک مذہبی جوش تھا اس کے اندر۔ لیکن جب دمشق کی راہ پر پولس رسول کی ملاقات زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری سے ہو گئی، تو پولس رسول کی نہ صرف زندگی بدلی، نہ صرف شخصیت بدلی، نہ صرف مزاج بدلا، اس کا جوش بھی تبدیل ہو گیا۔ پہلے جوش یہ تھا کہ وہ کلیسیا کو ستائے، لیکن اب اس میں جو جوش ہے وہ کیا ہے کہ وہ کلیسیاؤں کو بنائے اور کلیسیاؤں کی خاطر دکھ اٹھائے۔ اور یہ جوش اس میں کیسے پیدا ہوا ہے؟ جب مسیح سے ملاقات ہوئی اور مسیح نے اس سے کلام کیا کہ اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کو ستانے والا تھا، اور کلیسیا جو ہے یہ مسیح کا بدن ہے، تو وہ کلیسیا کو نہیں، وہ دراصل مسیح کو ستا رہا تھا۔ اس کے اندر یہ جوش تھا، لیکن جب مسیح سے ملاقات ہوئی، کلام سنا، کلام کی آگ نے اسے چھوا، تو پھر اس میں کیا جوش ہے؟ پھر وہ کلیسیاؤں کو بنانے والا بن گیا ہے، اور اس کے اندر خدا کے کلام کو سنانے کا اتنا جوش تھا، وہ اس قدر اپنی روح میں اس معاملے میں بوائلنگ پوائنٹ پر رہا کہ وہ لکھتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں یونانیوں کا اور غیر یونانیوں کا قرض دار ہوں، وہ اپنے آپ کو قرض دار سمجھتا رہا، اور وہ لکھتا ہے کہ میں اس کلام کو سنانے کے لیے حتی المقدور تیار ہوں اور خوشی سے تیار ہوں۔ بلکہ وہ تو یہ بھی لکھتا ہے کہ اگر میں خوشخبری نہ سناؤں تو مجھ پر کیا ہے؟ افسوس۔ وہ افسوس کرتا ہے اس بات پر کہ اگر میں مسیح کی منادی نہ کروں، اگر میں مسیح کی گواہی نہ دوں، تو وہ کلام سنانے کے جوش سے کیا تھا؟ مجبور تھا، اور وہ ساری زندگی اپنی روح میں اس جوش کے حوالے سے بوائلنگ پوائنٹ پر رہا، اور اتنا جوش کہ ایک مرتبہ جب اسے اگرپا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، تو وہاں پر اس نے کیا کیا؟ وہاں پر بھی یہ مسیح کی گواہی دینا شروع ہو گیا، وہاں پر بھی یہ منادی کرنا شروع ہو گیا، وہاں پر بھی یہ نصیحت کرنا شروع ہو گیا۔ تو اگرپا بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو تھوڑی سی نصیحت کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ تو پولس نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں، تھوڑی یا بہت نصیحت، آج جتنے یہاں پر موجود ہیں سب میری مانند ہو جائیں سوا ان زنجیروں کے۔ اس کو جہاں موقع ملا وہ اس جوش سے بھرا رہا اور خدا کے کلام کی منادی کرتا رہا۔ تو عزیزو، بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر خدا کے کلام کو سنانے کا جوش ہو۔ لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں، کلام سنانے کا تو بہت جوش ہوتا ہے لوگوں میں، لیکن کلام کو سننے کا، کلام کو سمجھ کے ساتھ پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا کوئی جوش نہیں ہوتا۔ ہاں، سنانے کا جوش بہت ہوتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کسی بھائی کو یا بہن کو چرچ میں میٹنگ پریزائڈ کا موقع مل جائے تو وہ بھی وہاں پر بھی کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم نے سیکھا ہے بائبل کالج میں، ڈاکٹر لیاقت کیسر نے یہ بات کہی تھی کہ پریزائڈر کا کام کلام سنانا نہیں ہے، پریزائڈر کا کام صرف میٹنگ کو لیڈ کرنا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر کلام سنانے کا جوش ہوتا ہے نا، جو مذہبی جوش ہے،
تو ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ سنا دیتے ہیں. لیکن اچھی بات اس وقت ہوگی کہ ان کے اندر کلام کو سننے کا، کلام کو پڑھنے کا، خدا سے مکاشفات لینے کا بھی جوش ہو. پولس میں صرف سنانے کا نہیں تھا، اس کے اندر یہ بھی جوش تھا کہ وہ اسے پڑھتا تھا، وہ خدا سے کلام کو لیتا تھا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ پولس رسول کو اتنے مکاشفات ملے، اتنے مکاشفے ملے کہ اس کے پھول جانے کا اندیشہ تھا، جس کے سبب سے اس کے جسم میں ایک کانٹا چبویا گیا. ابلیس کا قاصد کہ اسے مکے مارے. خدا نے اس کے بدن کے اندر ایک بیماری رکھ دی تھی، جس کے لیے اس نے خدا سے 3 بار التماس کی تھی کہ اگر ہو سکے تو یہ میرے بدن سے چلی جائے. لیکن خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. سو پولس میں صرف سنانے کا ہی جوش نہیں تھا، اسے خدا سے مکاشفات لینے کا، خدا کے کلام کو پڑھنے کا، خدا کے کلام سے جو ریلیٹڈ کتابیں تھیں ان کو پڑھنے کا بھی اس کے اندر جوش تھا. اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، 2 تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت، یہاں پر غور کیجئے پولس کیا کہہ رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ وہ وقت ہے جب پولس رسول، یہ 4 باب کی 6 اور 8ویں آیت میں دیکھیے گا، جب وہ لکھتا ہے کہ کیونکہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی زندگی کا آخری وقت ہے. اسے پتا ہے کہ اب مجھے شہید کر دیا جائے گا. اس وقت میں پولس کا آپ جوش دیکھیں کہ وہ منگوا کیا رہا ہے. 2 تیموتھیوس 4:13 لکھا ہے، جو چوگا میں ترواس میں کرپس کے ہاں چھوڑ آیا ہوں، جب تو آئے تو وہ اور کتابیں اور خاص کر رک کے تومار لیتا آئیو. ہاللیلویا. یہ جوش ہے اس کا، زندگی کا آخری وقت ہے، اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے. اور ایسے وقت میں بھی اس کے اندر خدا کے کلام کو پڑھنے کا، کتابوں کو پڑھنے کا ایسا جوش ہے کہ وہ کتابیں منگوا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اب بھی اگرچہ کہ جیل میں ہے، قید خانہ میں ہے، اسے پتہ ہے میں قربان ہونے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جوش ہے. وہ اپنی روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر ہے، اور یہ بوائلنگ پوائنٹ پر ہونا یہ مجبور کرتا ہے. اور وہ کلام کو پڑھنے کے لیے اپنے لیے کیا منگوا رہا ہے؟ کتابیں. اگر آج ہم میں سے کوئی ایسی کنڈیشن میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، یا ہمیں پتا ہو کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ہم مرنے والے ہیں، تو ہم منگوائیں گے بائبل کہ مینوں بائبل دیو میں پڑھا؟ ہم تو کہیں گے بس اب سب ختم، اب کیا ضرورت ہے. لیکن جو جوش ہے نا، جوش، یہ آخری دم تک بھی آپ کے اندر یہ بیداری رکھتا ہے کہ میں ابھی بھی خدا کے کلام کو پڑھوں، کیونکہ وہ جانتا ہے خدا کا کلام یہ وہ آگ ہے جو آخری سانس تک بھی مجھے روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر رکھے گی، اور میں روحانی جوش سے بھرا رہوں گا. تو پہلی بات، پولس رسول کس جوش سے بھرا تھا؟ بولیں. آج لگتا ہے آپ کلام سن نہیں رہے. کلام سنانے کے جوش سے. اور میں کلام سننے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ سننا ہی جوش پیدا کرتا ہے، لیکن میں فیل کر رہا ہوں کہ نہ تو آپ سن رہے ہیں، اس لیے آپ میں جوش نظر ہی نہیں آ رہا. کوئی آپ رسپانس نہیں دے رہے آگے سے. تو پولس کس جوش سے بھرا تھا؟ جی، آپ بھرے ہیں تو پھر بھر جائیں، کیونکہ آج میں اسی لیے آیا ہوں، خدا نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر
آ جائیں. یاد رکھیں یہ سمجھتے تھے کہ بال جو ہے وہ بارش لے کر آتا ہے. تو خدا نے ایلیا سے کلام کیا. یہاں پر بھی غور کیجئے گا، ایلیا کے اندر جو دعا کا جوش تھا وہ کلام سے ہی آیا تھا. خدا نے کلام کیا تھا اس سے، اور وہ اس کلام کی آگ سے جب وہ روحانی جوش سے بھر گیا اور دعا کا جوش اس میں پیدا ہوا، اور آسمان پہلے تو بند ہو گیا، اور جب 3.5 سال آسمان بند رہا، نہ بارش ہوئی نہ اوس پڑی، تو ساری زمین ویران اور بنجر ہو گئی. سارے باغ اجڑ گئے، سارے کھیت اجڑ گئے، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں، سخت کال تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے. اور پھر خدا نے اس سے کلام کیا، اور اس نے اخیب سے کہا کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے. اور ایلیا لکھا ہے کہ کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور گھٹنوں کے بل ہو کر کیا کرنے لگا؟ دعا کرنے لگا. اور وہ دعا کر رہا ہے، اور لکھا کہ اس نے اپنے خادم سے کہا جا اوپر جا کر دیکھ سمندر پر کہ کوئی بادل آیا کہ نہیں آیا، بڑی دعا کر لی ہے. خادم گیا ہے اور واپس آ کر کیا رپورٹ دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہویا. ایلیا صاحب بڑی دعا کی تھی تسی، لیکن کچھ نہیں ہویا. کوئی بادل نہیں آیا، کوئی بارش کا امکان نہیں ہے. ایلیا نے کیا کیا؟ دعا چھوڑ دی. یہ جوش کہ ہم دعا کریں اور رزلٹ آئے کہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم دعا کر رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے کوئی معجزہ نہیں ہو رہا. ہم دعا کر رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے کوئی حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی. اور اکثر لوگ یہ رپورٹ سن کر دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن لکھا ہے کہ ایلیا نے بڑے جوش سے، یہ جو ورڈ ہے نا جوش، اس کا مطلب ہے سنجیدگی، مستقل مزاجی. اس نے پھر خدا کے حضور میں جھک گیا اور پھر دعا کرنا شروع کر دی. اور پھر دعا کرنے کے بعد بھیجا کہ جا دیکھ کچھ ہوا ہے. پھر جواب آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. ایلیا نے پھر دعا شروع کر دی. جو شخص روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر ہوگا وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا. اگر رپورٹ اچھی نہیں بھی آ رہی، حالات میں تبدیلی نہیں بھی آ رہی، وہ دعا کرنا نہیں چھوڑے گا. کیونکہ جوش جو ہے یہ مجبور کرتا ہے. اور تیسری بار دعا کی، جواب آیا کچھ نہیں. چوتھی بار دعا کی، جواب آیا کچھ نہیں. پانچویں بار بھی جواب آیا کچھ نہیں. چھٹی بار بھی جواب آیا کیا؟ کچھ نہیں. کتنی لمبی دعائیا میٹنگ ہو گئی ہے، لیکن ایلیا کے پاس جو جواب آ رہا ہے، رزلٹ آ رہا ہے، وہ کیا آ رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. لیکن ایلیا کے اندر دعا کا ایسا جوش، ایسا جذبہ کہ وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتا ہی رہا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایلیا وہاں پر پہاڑ کی چوٹی پر کوئی غیر زبانوں میں دعا کر رہا تھا، یا بڑی اونچی اونچی بڑے زور زور سے لگا ہوا تھا. نہیں، وہ سنجیدگی سے گھٹنوں کے بل، آنسوؤں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ یہوہ سے دعا کر رہا ہے، اے یہوہ میںہ برسا. اور کلام بھی خدا نے کیا ہے کہ میں میںہ برساؤں گا، اور وہ اس کلام کو لے کر دعا میں بیٹھا ہوا ہے. 6 بار رزلٹ ہے کچھ نہیں. اب جب 7ویں بار اس کا خادم گیا تو کیا رزلٹ آیا؟ کہہ رہا ہے کہ چھوٹا سا بادل ہے، آدمی کے ہاتھ کے برابر. ایلیا نے کہا کہ بس یہ کافی ہے. اور لکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پوری فضا کالی گھٹا سے چھا گئی،
اور اسرائیل کے اندر اتنی بارش ہوئی کہ خوشحالی آئی، حالات بدلے اور سرسبزی آئی اور سب کچھ بہتر ہو گیا۔ تو آج صبح یاد رکھیں، وہ بادل جو دعاؤں سے اٹھتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹے سے ہی کیوں نہ ہوں، وہ ایک بہت بڑی بارش، ایک بہت بڑی بیداری کو لانے کی قدرت رکھتے ہیں، اگرچہ ہم مسلسل دعا کرتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے بارش کیسے ہوتی ہے؟ جب خدا اپنے سورج کو سمندر پر چمکاتا ہے، سورج کی شعائیں، اس کی حرارت جب سمندر پر پڑتی ہے تو سمندر میں سے کچھ بخارات اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں، اور جب وہ بخارات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ پانی کے قطرے بن جاتے ہیں، اور پھر خدا اس میں سے بارش کو برساتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم جو دعائیں کرتے ہیں، ہماری جو دعائیں ہیں، یہ بھی اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور خدا پھر ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے برکت کی بارش برسا کر، روح القدس کی بارش برسا کر، کلام کی بارش برسا کر، اور ہماری زندگیوں میں، کلیسیاؤں میں بحالی، خوشحالی اور تازگی آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو دعا میں، دعا کے جوش سے بھی بھرے رہیں، سو بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات، پولس کا جوش کیا تھا؟ کلام، گواہی، منادی، اور ایلیا میں کیا جوش؟ دعا۔ اور ہم نے یہ بات پہلے کی تھی کہ جب جوش سے انسان بھر جائے گا نا تو کوئی رکاوٹ اس سے روک نہیں سکے گی، ٹھیک ہے۔ ایلیا کو بار بار جواب مل رہا ہے، کچھ نہیں، لیکن جوش نے اسے رکنے نہیں دیا۔ پولس کو قید کیا جا رہا ہے، پولس کو سنسار کیا جا رہا ہے، اسے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اسے بینک لگائے جا رہے ہیں، لیکن جوش نے اسے کلام سنانے سے، منادی کرنے سے نہیں روکا۔ کیا تھا؟ جوش۔ اور ایک اور شخص بھی ہے بائبل مقدس میں، اس کو میں نے نام دیا پرستش کا جوش۔ اگر آپ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب نکالیں، اور زبور نمبر 45 اور اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں، تو یہاں پر لکھا ہے، میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا ہے۔ آمین۔ اس زبور میں ایک راست باز کی، ایک مرد خدا، مرد ایمان کی دل کی پکار آپ کو نظر آئے گی۔ وہ لکھ رہا ہے کہ میرے دل میں ایک نفیس مضمون جو ہے جوش مار رہا ہے، میرے دل کے اندر خدا کی جو شکر گزاری ہے، خدا کی جو پرستش ہے، وہ جوش مار رہی ہے، اور میں اس کی تعریف کو جلد جلد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے اپنے بادشاہ کے لیے، اور یہ بادشاہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ بادشاہ وہ ہے جس کی ران اور پوشاک پر لکھا ہوا ہے کہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سو وہ اپنے بادشاہ کی شان میں، اس کی ستائش میں، اس کی حمد میں، اس کی شکر گزاری کے معاملے میں روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر ہے۔ خدا کی پرستش اس کے دل میں جوش مار رہی ہے، اور وہ اپنے خدا کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، شکر گزاری کے لیے بھی آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم شکر گزاری اس وقت کرتے ہیں جب حالات اچھے ہوتے ہیں،
جب شفا مل جاتی ہے، معجزات ہو جاتے ہیں، کمیٹیاں نکل آتی ہیں، بچے پاس ہو جاتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، لیکن جب کچھ اچھا نہیں ہوتا تو لوگ شکر گزاری نہیں کرتے، کیونکہ روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر نہیں، دل کے اندر پرستش کا جوش نہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں خدا کے بندہ ایوب کو دیکھ کر، جس کی زندگی میں ایک ہی دن میں 10 کے 10 بچے مر جاتے ہیں، پورا بزنس ٹھپ، نوکر چاکر مال مویشی سب کچھ ختم، لیکن اس کے دل کے اندر اپنے زندہ خدا کی شکر گزاری کا جوش بھرا ہوا ہے، وہ روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا اور خداوند کا نام ہی مبارک ہو۔ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جو روح میں بوائلنگ پوائنٹ پر ہے، جو روحانی جوش سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر خدا کی پرستش کا، شکر گزاری کا جوش ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا جوش جو ہے وہ صرف ہونٹوں تک، زبان تک، آواز تک ہوتا ہے، اسی لیے خداوند نے کہا کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر بڑا جوش ہے، بڑے نعرے ہیں، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، لیکن دل مجھ سے دور ہے، دل میں کوئی جوش نہیں ہے۔